السلام علیکم دوستو، امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ آج کی جو ہماری کہانی ہے وہ ہے جی بنی اسرائیل کے 3 آدمیوں کا امتحان۔ تو بہت ہی مزے کی کہانی اور بہت ہی سبق آموز کہانی ہے۔ تو آئیے ہم اپنی کہانی شروع کرتے ہیں۔ بنی اسرائیل میں 3 شخص تھے، ایک کوڑی، ایک نابینا اور ایک گنجا۔ اللہ تعالیٰ نے ان تینوں کا امتحان لینا چاہا، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان کے پاس ایک فرشتہ بھیجا۔ فرشتہ پہلے کوڑی کے پاس آیا اور اس سے پوچھا کہ تمہیں سب سے زیادہ کیا چیز پسند ہے؟ کوڑی نے جواب دیا کہ اچھا رنگ اور اچھی جلد، کیونکہ لوگ مجھ سے نفرت کرتے ہیں۔ فرشتے نے اس پر اپنا ہاتھ پھیرا تو اللہ کے حکم سے اس کی بیماری ٹھیک ہو گئی اور اس کا رنگ بھی خوبصورت ہو گیا اور جلد بھی اچھی ہو گئی۔ فرشتے نے پوچھا کہ تم کس طرح کا مال پسند کرتے ہو؟ اس نے کہا کہ اونٹ۔ چنانچہ اسے حاملہ اونٹنی عطا کی گئی اور کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اس میں برکت دے۔ پھر فرشتہ گنجے کے پاس گیا اور اسے پوچھا کہ تمہیں کیا چیز پسند ہے؟ اس نے کہا کہ عمدہ بال، تاکہ میرے موجودہ عیب ختم ہو جائیں، کیونکہ لوگ اس کی وجہ سے مجھے پسند نہیں کرتے۔ تو فرشتے نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا اور اس کا عیب اللہ کے حکم سے جاتا رہا۔ فرشتے نے پوچھا کہ تم کس طرح کا مال پسند کرو گے؟ اس نے کہا کہ گائے۔ تو فرشتے نے اسے حاملہ گائے دے دی اور کہا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اس میں برکت دے گا۔ پھر فرشتہ تیسرے شخص جو نابینا تھا اس کے پاس گیا اور پوچھا کہ تمہیں کیا چیز پسند ہے؟ اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ مجھے بصارت دے دے تاکہ میں لوگوں کو دیکھ سکوں۔ فرشتے نے ہاتھ پھیرا اور اللہ تعالیٰ نے اس کی بینائی واپس کر دی۔ فرشتے نے پوچھا کہ تم کس طرح کا مال پسند کرو گے؟ اس نے کہا کہ بکریاں۔ فرشتے نے اسے حاملہ بکری دے دی۔ تینوں جانوروں کے بچے پیدا ہوئے اور کچھ عرصے میں اتنی برکت ہوئی کہ کوڑی کے اونٹوں سے اس کی وادی بھر گئی، گنجے کے گائے بیلوں سے اس کی وادی بھر گئی اور اندھے کی بکریوں سے اس کی وادی بھر گئی۔ فرشتہ دوبارہ اپنی اسی شکل صورت میں کوڑی کے پاس گیا اور کہا کہ میں ایک نہایت مسکین آدمی ہوں۔ سفر کا تمام سامان و اسباب ختم ہو چکا ہے اور اللہ تعالیٰ کے سوا اور کسی سے توقع نہیں، لیکن میں تم سے اسی ذات کا واسطہ دے کر جس نے تمہیں اچھا رنگ، اچھی جلد اور مال عطا کیا، ایک اونٹ کا سوال کرتا ہوں جس سے سفر کی ضروریات پوری کر سکوں۔ اس نے فرشتے سے کہا کہ حقوق اور بہت سے ہیں، تمہارے لیے گنجائش نہیں۔ فرشتے نے کہا غالباً میں تمہیں پہچانتا ہوں، کیا تمہیں کوڑ کی بیماری نہیں تھی جس کی وجہ سے لوگ تم سے نفرت کیا کرتے تھے؟ ایک فقیر کی دعا سے تمہیں اللہ نے یہ چیزیں عطا کی۔ اس نے کہا کہ یہ ساری دولت تو نسل در نسل چلی آ رہی ہے۔ فرشتے نے کہا کہ اگر تم جھوٹے ہو تو اللہ تعالیٰ تمہیں پہلی حالت پر لوٹا دے۔ پھر فرشتہ گنجے کے پاس گیا اور اس سے بھی وہی درخواست کی۔ اس گنجے نے بھی وہی جواب دیا جو کوڑی نے دیا تھا۔ فرشتے نے گنجے کو بھی یاد دلایا کہ کیا تم پہلے گنجے نہ تھے؟ پھر ایک فقیر کی دعا سے تمہارے بال آ گئے اور تمہیں اللہ نے اتنا مال عطا فرمایا۔ گنجے نے بھی وہی کہا کہ نہیں، یہ مال دولت تو نسل در نسل چلی آ رہی ہے۔ فرشتے نے کہا کہ اگر تم جھوٹے ہو تو اللہ تعالیٰ تمہیں پہلی حالت پر لوٹا دے۔ اس کے بعد فرشتہ نابینا کے پاس گیا اور کہا کہ میں ایک نہایت مسکین آدمی ہوں۔ سفر کے تمام اسباب اور وسائل ختم ہو چکے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے سوا اور کسی سے توقع نہیں، لیکن میں تم سے اس ذات کا واسطہ دے کر کہ جس نے تمہیں بینائی دی، ایک بکری مانگتا ہوں جس سے اپنی سفر کی ضروریات پوری کر سکوں۔ اس نے جواب دیا کہ واقعی میں نابینا تھا اور اللہ تعالیٰ نے مجھے بینائی عطا فرمائی، اور واقعی میں فقیر اور مفلس تھا اور اللہ تعالیٰ نے مجھے مالدار بنایا۔ تم جتنی بکریاں چاہو لے سکتے ہو، باخدا جب تم نے اللہ کا واسطہ دیا ہے تو جتنا بھی تمہارا جی چاہے لے لو، میں تمہیں ہرگز نہیں روک سکتا۔ فرشتے نے کہا کہ تم اپنا مال اپنے پاس رکھو، یہ تو صرف امتحان تھا
اور اللہ تعالیٰ تم سے راضی اور خوش ہے اور تمہارے دونوں ساتھیوں سے ناراض ہے۔ تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی کہانی، امید آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ کوڑی اور کنچے نے جھوٹ بولا، جس سے دونوں جہاں میں وہ دونوں ناکام ہوئے اور اللہ نے دونوں کو دوبارہ ان کی پہلی حالت پر لوٹا دیا۔ لیکن اندھا سچ بولنے کی وجہ سے دونوں جہاں میں کامیاب اور کامران ہوا۔ اس لیے ہمیں آزمائش میں ثابت قدم اور صبر سے رہنا چاہیے اور جھوٹ نہیں بولنا چاہیے۔ اللہ نے جب مال دولت ہمیں عطا کی، اسے ناداروں، مفلسوں اور لاچاروں کی خدمت کرنی چاہیے۔ اس سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں اور برکت عطا فرماتے ہیں۔ قرآن کریم میں ہے کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو راہ نہیں دکھاتے جو اسراف کرنے والے ہیں اور چھوٹے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سچائی کو لازم پکڑو، کیونکہ سچ نیکی کی راہ دکھاتا ہے اور نیکی جنت کی طرف لے جاتی ہے، اور آدمی سچ کہتا ہے اور سچائی کی کوشش میں رہتا ہے، یہاں تک کہ اللہ کے نظر میں اس کا نام سچوں میں لکھ دیا جاتا ہے۔ اور جھوٹ سے بچتے رہو، اس لیے کہ جھوٹ گناہ ہے اور فجور ہے، اور فجور دوزخ کی راہ بتاتا ہے، اور آدمی مسلسل جھوٹ بولتا ہے اور اس کی جستجو میں رہتا ہے، یہاں تک کہ اللہ کا نزدیک اس کا شمار جھوٹوں میں لکھ دیا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بھی ہمیں سچ بولنے کی توفیق عطا فرمائے اور غریبوں اور مفلسوں کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔